اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جنوری 1976 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ مریم کی آیت 22 سے ہو رہا ہے. 19/22. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ میں، جیسا کہ اس کا نام بھی بتا رہا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی داستان حیات چلی آ رہی ہے. پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہیکل کی زندگی کی انسانوں کی خود ساختہ شریعت کے بندنوں کو توڑنے کے بعد وہ باہر آئی. یہودی مذہب ہی نسلی ہے، لہذا جب ہم کہیں گے کسی کے متعلق وہ بنی اسرائیل کے خاندان یا نسل سے تھی تو وہ یہودی مذہب ہونا بھی ضروری تھا اس کا. اور جب ہم کہیں گے کہ وہ یہودی یا یہودیہ تھی تو اس کے معنی یہی ہے کہ بنی اسرائیل کا خاندان تھا. تو جب وہ وہاں سے نکل کے بھی باہر آئی ہے تو کسی نہ دوسرے ملک میں گئی، نہ کسی دوسرے مذہب میں گئی، نہ کسی دوسرے خاندان میں گئی. وہی یہودی خاندان، وہی بنی اسرائیل کی نسل، وہی وہ اپنا گاؤں جہاں اس نے جانا تھا. تو وہاں جب یہ ہیکل کے مولوی صاحبان نے فتویٰ عائد کر دیا کہ اس نے یہ جو زندگی وہاں سے چھوڑی ہے اور اب وہ باہر آ کر شادی کرنے کی فکر کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کفر ہے، یہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو خلاف شریعت ہے. تو جہاں وہ آئی بھی بیچاری، وہاں یہ آوازیں وہاں آنی شروع ہو گئی تھی. بہرحال یہ تھی وہ کشمکش جس میں سے وہ گزر رہی تھی. ایک طرف حضرت زکریا علیہ السلام جیسے نبی کی زیر تربیت یہ چیز اس کے ذہن میں تھی کہ یہ سب کچھ خدا کی شریعت کے خلاف ہے، جس کا تقاضا یہ یہودی کر رہے ہیں، آبار اور آبان ہیکل کے سارے یہ مراد. دوسری طرف اس ماحول کا یہ اثر تھا کہ جس میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا اس کے لیے. اس کشمکش میں وہ بچی گرفتار تھی اور وہاں پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کی طرف یہ پیغام بر بھیجا کہ تمہیں اس کرب اور اذیت سے نکل جانا چاہیے، دل کھڑا کرو، جس موقف پہ تم اس وقت قائم ہو قائم رہو، یہ خدا کی شریعت کے مطابق ہے، وہ نہیں ہے. تو اس سے اس نے حوصلہ دیا، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی انقلابی اقدام تھا اس کا. بہت کم لوگ اس قسم کی جرات کر سکتے ہیں عزیزان میں. اور پھر وہ بھی ایک لڑکی. اعتقادات ہی انسان کی گہرائیوں میں اتنے زیادہ پیوست ہوتے ہیں کہ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے سنایا تھا ہپنوٹزم والے جب کسی کو ہپنوٹائز کرتے ہیں تو ہپنوٹائز کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ خود کہتا ہے وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے، جسے معمول کہا جاتا ہے، جس پہ ہپنوٹزم کا اثر ہوتا ہے. یہ شخص جو کہتا ہے وہ کہتا چلا جاتا ہے، اس کا اپنا ارادہ، اپنا اختیار، اپنا شعور معطل ہو چکا ہوتا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے، وہ ہر بات جو کہتا ہے اس کو ریپیٹ کرتا ہے، کہتا چلا جاتا ہے، تسلیم کرتا ہے. لیکن کوئی بات جو اس کے عقیدے کے خلاف ہو، وہ اگر یہ کہتا ہے تو وہ اس کو کبھی ریپیٹ نہیں کرتا. وہ تو اتنی گہری چیز ہوتی ہے عقیدہ. پھر عورتوں کی تو کیفیت یہ ہے، عقائد تو ایک طرف رہا، ان کے ہاں جو رسم و رواج چلے آتے ہیں نا، یہ اس کے خلاف نہیں کر سکتے، جرأت نہیں پاتی اپنے اندر. اور پھر میں نے تو عورتیں یہ کہا کہ رسم و رواج کی بات تھی، مذہب پرست طبقہ عورت ہو یا مرد ہو، اعتقادات کتنے ہی باطل کیوں نہ ہوں، ان کا دل کی گہرائیوں سے نکالنا بڑی جرأت کا مرحلہ ہے. تو اس کشمکش میں یہ بچی وہاں گرفتار تھی. بہرحال اس نے ہمت کی، جرأت کی، وہاں سے یہ نکلی، شادی کی. اور اس کے بعد ایک چیز میں یاد کروں،
بات پیچھے سے چلی آ رہی تھی کہ انہوں نے پیغام بھیجا حضرت زکریا نے کہ یہ بات جو جس مسلک کو جس موقف کو تم نے اختیار کیا ہے یہ منشا خداوندی ہے، یہی شریعت خداوندی ہے، قائم رہو اس پہ۔ آگے ہے فحملت فانتبذت بہ مکانا قصیا، اسے استقرار حمل ہوا اور وہ پھر وہاں سے الگ ہو کر دور کہیں چلے گئے۔ یہ ہمارے ہاں وہ جو ان حقائق کو افسانہ بنانے والے ہیں ان میں ایک چیز بھی یہی ہے، یہ جو ہے نا فا حملہ تو فے آتا ہے، دم جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر یہ ہوا، تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے سے جو بات قرآن کی آ رہی تھی نا کہ وہ پیغام آیا، انہوں نے بتایا حضرت زکریا نے کہ کوئی بات نہیں ہے، تم شادی کرو، یہ بالکل شریعت خداوندی کے مطابق ہوگا، تو یہ بات پیچھے سے اتنی ہی آئی ہے، ان کا پیغام آگے آ گیا فحملت ہو۔ تو ہمارے ہاں کے یہ جو مفسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغام آیا اور اس کے بعد اس کو حمل قرار پا گیا، یعنی بس وہ پیغام سے ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ جو آ گئی آیت یہ جسے ہم پھر کہتے ہیں یا فا کہتے ہیں عربی زبان میں یا دین کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی ان کی کیفیت یہ ہے کہ پیچھے سے جو فکرہ آیا ہے اس کے بعد جو آیا تھا حملت، تو وہ کہتے ہیں کہ بس نہیں یہ بات ہوئی اور پھر اس کو حمل قرار پا گیا۔ حالانکہ روز مرہ ہم یہ چیز بولتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی، پھر ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، پھر بچہ اسکول جانے لگا، پھر بچے کی شادی ہوئی، تو یہ پھر ہم جو کہہ رہے ہیں تو وہ پھر شادی ہوئی اور پھر بچہ پیدا ہوا، بس شادی ہوئی اور اسی رات بچہ پیدا ہو گیا، پھر بچہ اسکول جانے لگا تو صبح اٹھا تو مدرسے چلا گیا، پھر بچے کی شادی ہوئی تو مدرسے سے واپس آیا تو شادی ہو گئی، پھر اس کے ہاں بچے پیدا ہوئے، اسی شام تک اس کے ہاں 2 3 4 بچے پیدا ہو گئے۔ یعنی یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جب تیسرا بنانے پہ آدمی تل جائے تو پھر کہاں روک سکتا ہے؟ وہ پھر یہاں آیا اور انہوں نے کہا کہ صاحب وہ دیکھیے نا وہاں سے پیغام آیا اور وہاں حملت ہوگا، اس کو حمل قرار پا گیا تھا۔ تو یہ ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ پھر کہا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ قاعدے قانون طریقے کے مطابق جیسا ہوا کرتا ہے اس کے مطابق یہ کچھ ہوا، پیغام آیا، دل کڑا کیا، شادی کی، شادی کے بعد پھر استقرار حمل جب ہوا تو شادی کے دوران ہی انہوں نے جتنے ادھر ادھر سے طنز و تشریح کے وہ تیر آ رہے تھے ان کو وہ جھیل رہے تھے، میاں بیوی سمجھو یا وہ بیچاری لڑکی جو ہے، لیکن جب استقرار حمل بھی ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب یہاں نہیں رہا جا سکتا۔ بڑی محفوظ سی بات ہے۔ پھر میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، معلوم نہیں اس کے بعد پھر یہ کیا کریں، تو وہ وہاں سے پھر دور چلے گئے، نکل گئے وہاں سے، اور پھر دور چلے جانے کی بات تھی اور دور ہی چلے جانا چاہیے تھا، قریب نہیں رہنا چاہیے تھا۔ وہ چلے گئے، معلوم نہیں کہاں تھے، راستے میں ہی وضع حمل کا وقت آ گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ کیا بات ہے قرآن کی، ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بول حضرت مریم کے منہ سے لے لیے اور نقل کر لیا۔ راستہ آپ سوچئے، گھر بار والوں کو چھوڑ کے چلی آئی، ویرانے میں کہیں میاں بیوی وہ ہیں، درد ذہ شروع ہوا، وضع حمل کا وقت آیا، کوئی پاس نہیں، نہ اپنا نہ بیگانہ۔ پھر ان حالات میں وہ وہاں سے گھر سے نکلی ہوئی ہے کہ معلوم نہیں اس بچے کی پیدائش کے بعد کیا کیا باتیں سننی پڑیں گی، بچے کا کیا بنے گا، اس کے بعد کہاں جاؤں گی۔ ویسے ہی یہ جو وضع حمل کا وقت ہے اس وقت تو عورتوں کے پاس کسی نہ کسی عورت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو پاس ہوا ہے۔ پہلا وضع حمل کا وقت ہے اس بچی کو، ان حالات وہ حالات سامنے رکھیے نا، اور پھر اس بچی کی پوزیشن کے سامنے رکھیے،
پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، وجود اس کے کہ وہاں کوئی کھجوروں کے کوئی 2-4 درخت ہوں گے، ان کے سائے تلے ان کا سہارا لے کر وہاں وہ بیٹھ گئی اور یہ وقت آ پہنچا، اور اس وقت میں اب قرآن کہتا ہے کہ منہ سے بے ساختہ نکلا کہ ایک آج میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ عزیزان من، ساری داستان قرآن 4 لفظوں میں کہہ دیا، بچی کی داستان۔ ان حالات میں وہاں کوئی نہ مونس، نہ غمخوار، نہ کوئی ہمدرد، دل میں یہ کہ جس نے یہ قصہ بھی سن لیا تو وہ تو ملک یہودیوں کا تھا کہیں سے، وہ خود کہے گا کہ ہاں صاحب یہ جو کچھ کیا ہے تم نے وہ تو معاف رکھیے، الفاظ ہم کہہ نہیں سکتے جو کچھ وہ کہیں گے، لیکن نظر آتا ہے کہ دور نکلا تھے۔ میں نے کہا نا کہ قرآن ساری کڑیاں خود نہیں بیان کرتا، وہ ہماری عقل و فہم کو بھی چھوڑتا ہے۔ یہ قرآن بنا ہی صاحب فہم لوگوں کے لیے تھا، یہ ملا جیسی سمجھ کے سطح کی فہم کے لیے قرآن تھا ہی نہیں۔ اب وہاں یہ نظر آتا ہے کہ وہ تو اس حالت میں تھی، اور یہ جو قانون تھا وہاں پاس سے ہی وہ کھجوروں کا باغ تھا، اس باغ کا مالک یا رکھوالا یا کوئی اور ایک مرد تھا ذرا پرے، تو ایک مرد نظر آیا تو اس کے خامن یقیناً اس کے پاس بیٹھا، تو اس نے پوچھا ہوگا، بالکل فطری چیز ہے عزیزان من، کہ تم لوگ کون ہو، یہ ساتھ تمہارے کون ہیں؟ اور وہ الگ تم سے یہ اس طرح سے وہ بیٹھ گئی، کراہنے کی آواز، درد کی آواز، تو اس نے اس سے یہ کہا ہوگا کہ ہم اس طرح سے آئے ہیں، یہ اکیلی ہے، میری بیوی ہے، وضع حمل کا وقت ہے، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ایسے میں یہ کچھ ہو گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا تو پھر بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، یہودی نہیں تھا، یا کوئی ایسا تھا جس کے سینے میں برف کی کاش نہیں، دل درد مند تھا۔ اس نے بات یہ سنی، فناداها من تحتها اللہ تحزنی۔ اب یہاں آگے پھر وہی ہماری مفسر صاحب، فناداها، پس آواز آئی، من تحتها، کیا بات ہے؟ میری بیٹیاں بچیاں معاف رکھیں، بات کیا نہیں پڑتی ہے، الفاظ نہیں مل رہے، اس کے نیچے سے آواز آئی، بس یوں ہی میں کہہ دیتا ہوں۔ اب پھر آواز یہ کس کی آئی، پھر پوچھیے نا ان سے افسانہ نویسوں سے، بچوں کی پیٹ سے آواز آئی، بابا ہم یعنی یہ چیز، ارے سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک غیر مرد تھا، اگر اس کا خامن بھی تھا اس کے پاس تو اس کو لے کے اس کے پاس تو اس نے آنا ہی نہیں تھا کہ وضع حمل کا وقت تھا، وہ ذرا اس سے نشیب میں تھے کہ وہ سامنے نہ آئے وہ لڑکی، تو بھائی یہ نشیب کی بات ہے، اس سے ذرا اس نے نیچے کی طرف نچلی جانب اس کے جہاں سے ذرا وہ ہو گئی، تو وہاں سے وہ جو تھا دوسرا شخص نظر آتا ہے کہ وہ باغ کا مالک ہی تھا جس نے اس کو اجازت دی تھی، اس نے آواز دی، لا تحزنی، بیٹی غم نہ کر، کیا بات ہے؟ ہر دل درد مند یہ داستان سن کے وہ آواز دے گا، پاس نہیں آ رہا، یہ ہے قرآن کا کمال، کس انداز میں قرآن باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ من اس نے وہاں سے آواز دی، بیٹی، حزن ہے یہاں کا لفظ، نہ کر، مت غمگین ہو، سردہ خاطر نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ قد جعل ربوں کے تحتا کے سریا، پانی کا چشمہ یہاں سے تیرے قریب ہی بہ رہا ہے، ضرورت ہوگی اس کے بعد اس کو پانی کی، وہ یہ بہ رہا ہے۔ باقی ان علاقوں کے اندر سب سے بہترین غذا بھی، تقویت کی مدد چیز بھی جو ہے وہ کھجوریں ہوتی ہیں۔ نظر آتا ہے کہ یہ تو اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا، اس نے کہا کچھ نہ غم نہ کھا، کوئی بات نہیں ہے، وہ روزی علیہ کے بجیز نخلا تھے تو ساقط علیہ کے رتبن نہیں آئے، اور یہ کھجور اس کے
اس کے شاخیں تم دیکھ رہی ہیں، ان کے کوشوں سے بھری پڑی ہیں، ان کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بڑی پاکیزہ پاک باز ہو. تمہارے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ کسی دوسرے کی کھجوریں ہیں، میں ان سے تو نہیں کھا سکتی، یہ تو چوری ہو جائے گی. نہ ہم نہ کسی دوسرے کی نہیں ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ میری ہیں. ٹھیک ہے، ضرورت پڑے ذرا ہلاؤ، تازہ کھجوریں کب پڑیں گی، وہ کھجوریں کھاؤ تم. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے بیٹے، یہ پیو. جو کر رہی ہے آنند اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان باندھ پہنچا کر رہتے ہیں. کیا الفاظ ہے قرآن. فکلی واشربی وقرری عینن. ایسے میں عزیزان من یہ چار لفظ بھی اس کے جو ہوں گے، اس نے اس کو نئی زندگی دے دی ہوگی. اس بچی ہم نہ کہا بیٹی تم تنہا نہیں ہو، ابھی انسان باقی ہے اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، میں یہاں اس سے زیادہ تو نہیں کچھ کر سکتا، لیکن یہ جو کچھ موجود ہے وہ تیرے لیے موجود. کھاؤ پیو، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بہم پہنچاؤ. اب اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ صاحب اس قسم کا یہ واقعہ ہے، بچہ پیدا بھی ہوا. اگر وہ جو ہیں بنی اسرائیل والے یا یہودی یا اسی خیالات کے لوگ جو ہیں، ان میں سے کوئی آیا، پہلے ہی انہوں نے یہ کچھ عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے، اب جو بچہ یہ جانے گی تو اس کے بعد تو اس بچے کے بھی جو تو یہ کہیں گی، اس کے لیے تو اور موت کا موجب ہو جائے گا. معلوم ہوتا کہ یہ وہ واقف تھا کہ ان کے ہاں، یا وہ بہرحال اگر تھا بنی اسرائیل میں سے ہی یہودی تھا اور غمگسار تھا، تو اس نے یہ کہا کہ اب یہ رہی بات کہ اگر کوئی اس کے بعد تمہارے پاس سے گزرے اور اس کے متعلق تم سے پوچھے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے لیے بڑا دشوار ہوگا اس کے لیے کچھ جواب دینا. تو وہ سیدھی سی بات ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. وہ جیسا حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ وہ تم روزہ رکھ لو، اور روزے میں یہ بات بھی نہیں کیا کرتے تھے، یہ بولنے کا بھی روزہ ان کے یہاں ہوتا تھا. تو ادھر سے کوئی گزرے تو اس کے اشارے سے یہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں، بات ختم ہو گئی. یا پھر تمہیں تو جواب ہی نہیں دینا پڑے گا. یعنی یہ بھی اسے سجھا دیا کہ اس سے بھی غم نہ کرو کہ کوئی ادھر سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک تنہا عورت یہاں ہے اور وہ اس حالت میں ہے، نامعلوم ہے، تو ممکن ہے وہ پوچھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیوں میں سے ہو، یہ معلوم ہو اس کو کہ کس حالت میں ہو. تو تمہارے لیے ایسے حالت میں عام باتیں کرنا بھی دشوار ہوگا، اور پھر ان حالات میں جواب دینا بھی دشوار ہو جائے گا. تو اس کے لیے سیدھی سی بات ہے، تم نے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے منت مانی ہوئی ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، اور رکھ بھی لو روزہ. ٹھیک ہے، تو یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا، تمہیں کوئی ایکسپلینیشن بھی نہیں دینا پڑے گا. کتنی کڑیاں فطری چلی آ رہی ہیں داستان. یہاں کے بعد اگلی آیت پھر آئی اور پھر وہی پھر آ گیا. پھر ان افسانہ نویسوں کو اور کڑی ہاتھ آ گئی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. یعنی وہاں اس پہ یہ کہ آمد گزر رہی ہے کہ اس گاؤں سے، اپنی بستی سے، ان لوگوں سے الگ دور کہیں چلی گئی اس کو لے کے. اور جب بچہ پیدا ہوا تو پھر تو انہوں نے کہا، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر وہ اس بچے کو لے کر سوار کرا کے قوم کے پاس آ گئی. یعنی وہ گئی یہاں سے اس لیے تھی کہ یہ جو ایک حادثہ ہونے والا ہے یہ قوم میں، برادری میں، گھر میں، ان میں نہ ہو. اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچے تو لے کے ان کے ہی پاس آ گئے. کو کھڑا ہو کے سوچنے والا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہوا. یہ پھر جو ہے جی، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر اس کی شادی ہوئی جیسا میں نے کہا تھا. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ پیدا ہوا اور وہیں شادی کر دی اس کی. درمیان کی کڑیاں جو ہیں یہ کوئی نہیں ملا رہا. دوسری جگہ قرآن میں ہے کہ وہ چلے گئے تھے ربوہ، میں نے کہا تھا نا اس دن، لفظ جو ہے ایسی سرزمین میں جو
سطح مرتفع ہوتی ہے، ذرا بلند زمین ہوتی ہے، اس میں انجیل میں یہ داستان موجود ہے، اگرچہ اس میں بھی کچھ رنگامیزیاں ہیں، لیکن جو واقعہ ہے وہ موجود ہے کہ وہ مصر کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں ایک عرصے تک وہاں رہے۔ کہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام 10-11 برس کے تھے جب وہ واپس آئے ہیں، لیکن تحقیق ان کی یہ ہے کہ وہ 30-31 سال کے تھے جب وہ واپس آئے۔ یہ زیادہ صحیح نظر آتا ہے، اناجیل میں بھی یہ چیز ہے کہ انہوں نے اس سال کی عمر میں پھر واز کہنا شروع کیا اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا عرصہ ان کے اندر وہ رہے تھے اور اگلا واقعہ آ گیا جسے صلیب کا کہا جاتا ہے۔ تو تحقیق یہی ہے کہ وہ قریب 30 برس کے تھے۔ تو یہ جو ہے نا کہ پھر وہ واپس آئی، وہ سوار تھا بچہ، تو وہ 30 برس کی عمر کے ہو گئے۔ ابھی بات آتی ہے کہ وہ واپس آئے۔ آلو یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ذرا سی اگلی بات بھی کہہ دوں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ آگے وہ لڑکا صاحب تھا۔ اب پھر وہی بات جو تھی کل پڑی کہ مریم تو تو بڑی متقی پرہیزگار مذہب پرست گھرانے کی لڑکی تھی، ماں باپ بھی تیرے بڑے مذہب پرست تھے، نیک تھے، پارسا تھے۔ پہلی چیز تو وہی تو نکاح والی بات، اسے اب دوہرانے کی ضرورت نہیں تھی، اب تو بیٹا ساتھ تھا اور ایک بیٹا ہی نہیں، تو اناجیل میں بھی ہے ان کے اور بھائی بہنیں بھی تھے۔ 30 سال کی عمر تک یہ یہاں آئے ہیں تو اس کے ساتھ اور تھے، اناجیل میں ان کے بھائیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تو اب یہاں سے بات ایک بڑی دلچسپ شروع ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ایک انوکھا سا تم نے کام کیا اور عجوبہ سا یہ لے کے چلی آئی ہو، یہ فتنہ سا، تم تو بڑے مذہب پرست گھرانے کے لوگ تھے، کبھی تم نے اس مسئلے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، اب یہ کیا طوفانی سا بچہ تم لے آئی ہو صاحب؟ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہوا تھا، یہ کیا کہا تھا ان لوگوں نے، وہی جو ہیکل والے تھے۔ اگلا فکرہ سنیے تو بات صاف ہو جائے گی کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا کہا، مریم نے کیا انوکھی چیز دیکھی جو شریعت کے خلاف تھی، ان کے مسلک کے خلاف تھی۔ وہ کہا ہے کہ اشارت الیہ، مریم نے کہا کہ مجھ سے نہیں، اس سے پوچھو۔ وہ نظر یہ آیا کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو وہ کر رہا تھا، یا اب کہیے کہ 30-31 برس کا جوان جو وہ کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب کہیں یار ابھی میں بتاتا ہوں کیوں انہوں نے یہ کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اس سے پوچھو، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ کچھ یہ کہہ رہے تھے، کچھ یہ کر رہے تھے، تو انہوں نے تو مریم سے ہی کہا نا کہ پہلے تو نے یہ کچھ کیا، ہیکل سے باقی شادی کر دی، وہ بھی سب کچھ خلاف شریعت، بچہ جان کے لے آئی وہ بھی خلاف شریعت، اور بچہ اس قسم کا جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کر رہا ہے، سنو تو صحیح کیا کر رہا ہے۔ ابھی بتاتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھ سے نہ پوچھو کہ اسی سے پوچھو۔ اب یہاں پھر ہمارے افسانہ نہیں سنے کہا کہ حضرت مریم نے کہا کہ مجھ سے نہیں، اس بچے سے جو 2-3 دن کا یا 2-4 مہینے کا ہی بچہ وہ لے کے آ گئی تھی، بچے سے پوچھو صاحب۔ جب یہ کیا بات ہو گئی کہ اٹھائی بچہ اور اس نے کہا کہ اس سے پوچھو، پھر ایک منٹ آگے معجزہ شروع ہو گیا۔ قالوا کیسا نکلم من کان فی المہد صبیا، ہیکل کے بزرگ بڑے بوڑھے
یوں ہی یہ جو مذہبی بزرگ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس سے تو بات کرنا کثرے شان سمجھتے ہیں، اور پھر یہ ویسے عمر کے اعتبار سے بھی ان کے سامنے کل کا بچہ تھا. تو وہ ہیکل کے بزرگ عمر کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے، اور ان کو وہ انتہائی نفرت کی نگاہ سے وہ دیکھتے تھے. اس نے یہ کہا کہ اس سے پوچھو. انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کل کا بچہ جو پنجابی سمجھے تو گل سمجھ آئی ہے. تو اجے پہ تو بھن دے وال بھی گلے آ گئے کبھی سنی گے نا گلا. یہ بڑے بوڑھے کسی بڑے دادا سے یا گاؤں کے بوڑھے کے سامنے کوئی بچہ، جوان بچہ، ہاں وہ 20 25 30 40 سال کا کیوں نہ ہو، ان کے سامنے وہ بات کرنے لگے. وہ کہتے ہیں چپ بچیا جمعہ کل 8 دن کی پیدائش کبھی تو گلا کرن دیا ہے سارے سامنے. کل اجے ایسا کچھ نہ ہوگا تو تیرے تو بھن دے وال بھی گلے ہے. عزیزانہ من کس قدر میچور ہے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ کل کا بچہ، اس سے پوچھے ہم یہ بات شریعت کی کہ خلاف شریعت کیوں ہوا، اس سے یہ پوچھیں. سنیے کہ وہ ادھر سے کیا کہا انہوں نے. آپ کی وہ ساری تفاصیل یہ بتا رہی ہیں کہ وہ جو 2 دن کا بچہ تھا نا، وہ یہ سارا کچھ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ اور جو میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اتنے بڑے ہیگل کے پجاری یا احبار و رحمان، عمر کے اعتبار سے بھی اتنے بڑے، اور یہ سب کا کل کا بچہ. تو اس سے یہ پوچھیں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور انہیں کہا کہ یہ بات مت کہو، عمر کے اعتبار سے یقیناً میں تم سے چھوٹا ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں. میں خدا کا عبد ہوں. اس نے مجھے نبوت دی ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے. جو کچھ میں کہتا ہوں خدا کی کتاب اور نبوت کی بنا پہ تم سے کہہ رہا ہوں. عزیزان من، یہ 2 برس کا بچہ کہے گا کہ خدا نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے. جو کہہ رہا ہوں خدا کے حکم سے کہہ رہا ہوں. لیکن افسانہ نویسی کو کیا کرنا. کہا کہ ٹھیک ہے جی، وہ 2 دن کے بچے جو تھے نا وہ یہ کہہ رہے تھے. وہاں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ان کا انجیل کا بھی جو بیان ہے کہ 30 سال کی عمر تھی اور اس میں انہوں نے واز کہنا شروع کیا. یہ ٹھیک ہے، یہ وہ زمانہ ہے. یہ آئی واپس اس وقت تھے کہ جب وہاں ان کو نبوت مل گئی تھی، اور وہی نے یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ اب واپس اسی ہیکل میں. وہ جو صحیح شریعت موسوی یا شریعت خداوندی ہے جس کو انہوں نے مسخ کر کے وہاں کے احبار و رہبان نے کیا سے کیا بنا دیا ہے. اب تمہارا واز، تمہاری تلقین، تمہارا صحیح دین جو ہے وہ اس مرکز سے شروع ہوگا. یہ ہیکل ہی مرکز تھا یہودیت کا. عزیزان ایمان، وہاں سے ہی یہ سارے شاخسانے نکلا کرتے تھے. تو وہاں سے نظر آتا ہے کہ خدا کی طرف سے کتاب ملی، وہی آئی، اور انہیں کہا گیا کہ یہاں مصر میں نہیں، وہاں تو کوئی یہودی تھا ہی نہیں، جاؤ وہیں جاؤ اور وہاں جا کے تلقین کرو. اب آئیے، انجیل موجودہ ملک سزائی ہے، لیکن اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں. سنیے کہ یہ آگے کیا کرتے تھے اور پھر پتہ چلے گا یہ سوال و جواب کیا ہوا. پانی سے اس کا مجھے دے دیجیے. یہ ہیکل کے پجاریوں نے، یہ اس کے احبار و رہبان نے یہ حضرت مریم سے کیا کہا تھا کہ پہلے تو ہی یہ کچھ کر کے آئی تھی، اب یہ جو ساتھ لے آئی ہے یہ دیکھتے تھے کیا کرتا ہے، یہ کیا کہتا ہے. اور انہوں نے کہا یہ تھا کہ مجھ سے نہ پوچھو اس کی بابت، اس سے پوچھو کہ یہ کیوں کہتا ہے. سنیے عزیزان من، وہ کیا کہتے تھے. اناجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے، ہیکل کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے. وہاں یہ احبار و رہبان سارے جتنے بھی تھے ان کے شریعت کے حامل نتیج وہ محسوس ہوتے. یہ جتنے بھی تھے یہودی پرستش کرنے والے، پوجا کرنے والے، قربانیاں دینے والے، وہاں مسجدوں میں جیسے جاتے ہیں یہ جانے والے ہوتے. تو یہ وہاں اس کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے، اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کیا آواز دیتے. وہی آواز جو ہر خدا پرست ان کے خود ساختہ مذہب
اور اس مذہب کے خود ساختہ یہ ادار و رہبان جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، مفتی اور قاضی اور مولوی، جو ان سے کہے گا وہاں سنی انجیل کے اندر کیا لکھے ہیں؟ میرے سامنے انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، 23واں 22واں باب ہے۔ وہ کھڑے ہوتے اور ان سے کہتے اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، علماء اور مشائخ دونوں اس میں آ جاتے ہیں، اے پیران طریقت اور اے حاملان شرح مبین جو اپنے آپ کو بنے پھرتے، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، ان پر افسوس ہے کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا سرزن بنا دیتے ہیں۔ سنتے ہیں آپ کیا کہتے تھے؟ یہ آتی جا رہی ہے نا سمجھ میں بات کہ وہ کیوں چیخ اٹھے تھے؟ تو مریم پہلے تو نے یہ کچھ کیا، اب یہ لے آئی ہے۔ تیرا گھرانا تو بڑا مذہبی ہوا کرتا تھا، انہوں نے کبھی لب کشائی نہیں کی تھی ہمارے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، یہ کیا لے آئی ہے؟ شین سریہ قرآن کہتا ہے، انوکھی سی ایک چیز، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے اے اندھے راہ بتانے والوں، اے اندھے راہ بتانے والے، واپس یہ اے اندھے راہ بتانے والوں، تم پر افسوس ہے جو کہتے ہو کہ اگر کوئی مقدس کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن اگر مقدس کے سونے کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ ہاں، مقدس کے سونے کی قسم نہیں، لکشمی دیوی جو ہے اس کی بات نہ کرو، برہما کی بات کرتے جاؤ، بے شک ہر جگہ یہی قصے ہیں عزیزان میں۔ اے ہم کو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس جس نے سونے کو مقدس کیا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو کچھ بات نہیں، لیکن جو نظر اس پر چڑھی ہو اگر اس کی قسم کھائے تو اس کا پابند ہوگا۔ چڑھاوے چڑھانے والے، اے اندھو، کون سی بڑی ہے چیز، بڑی ہے نظر یا قربان گاہ جو نظر کو مقدس کرتی؟ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ